پہلے سے چالو ہے بالکل. اچھا نیا سسٹم چلے گا. موضوع الدرس فی اثبات التوحید للہ تعالی سبحانہ، سورۃ الاخلاص، تفسیر ابن کثیر۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ سورۃ الاخلاص ایک سورت مکیہ ہے بالاتفاق، جس میں کوئی اختلاف نہیں، اور یہ سورت مبارکہ جو ہے بڑی مختصر لیکن بڑی جامع معنی کامل مکمل سورت ہے۔ اس لیے اس سورت کے نام جو ہے مفسرین کرام نے بہت سارے اسماء کا ذکر کیا ہے کہ اس کا نام سورت الاخلاص بھی ہے، سورت الاساس بھی ہے، سورت التوحید بھی ہے، سورت التجرید بھی ہے، سورت التفرید بھی ہے، سورت المانعہ بھی ہے، اور بھی کئی اسماء ہیں جو مفسرین کرام نے اپنی کتابوں میں ذکر فرمائے ہیں۔ اور یہ سورت مبارک فضیلت کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس سورت مبارک کو پڑھے گا گویا کہ اس نے سلسل قرآن یعنی ایک تیسرا حصہ قرآن پڑھ لیا۔ اور اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ بھئی چونکہ اہم مسائل جو ہیں وہ توحید ہے، اس بات نبوت اور رسالت ہے، اور اس بات معاد ہے، تو اس میں چونکہ توحید کا بیان ہے تو گویا تیسرا حصہ تو ہو گیا۔ اس وجہ سے اس کے پڑھنے والے کو قرآن پاک کا گویا کہ تیسرے حصے کا ثواب ملتا ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ جو آدمی سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد جو ہے 10 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سنا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم تو بہت گھر بنائیں گے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی نعمتیں اس سے بھی بڑی ہیں، جتنا تم سوچ سکتے ہو، اللہ کی رحمت اور اللہ کی جنت اس سے بھی زیادہ بڑی۔ اور اسی طرح ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کاروبار میں نقصان ہوتا ہے، اور اب میری حالت یہ ہے کہ سب کچھ میرا کاروبار میں ختم ہو گیا ہے، اب مشکل سے میں گزارا کر رہا ہوں۔ حضور پاک نے فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہو یا مثلاً اپنے دکان میں جاتے ہو، دروازہ کھولتے ہو، اگر کوئی بندہ ہے تو اس کو کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اگر کوئی بندہ نہ بھی ہو تو ویسے بھی کہو تم السلام علیہ، اور اس کے بعد جو ہے یہ سورت اخلاص جو ہے وہ ایک دفعہ پڑھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے رزق کے اندر برکت عطا فرمائیں گے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ جب تم دروازہ کھول کے اندر داخل ہو تو کہو السلام علیہ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ ایک دفعہ پڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت دیں گے۔ یعنی جتنے دفعہ گھر جاؤ، جتنے دفعہ دکان میں جاؤ، جب دروازہ کھول کے داخل ہو تو فوراً پڑھو۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے چند دن حضور کے اس فرمان پہ عمل کیا
تو اللہ نے رزق کے ایسے دروازے کھولے کہ میں سمجھ نہیں سکتا تھا کہ کہاں سے رزق آ رہا ہے، یعنی یرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ تبارک و تعالی نے اسے مالا مال فرما دیا ہے۔ تو اس صورت مبارکہ کے اندر یہ بھی برکت ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ حضور پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا۔ سریہ کا معنی ہوتا ہے کہ آپ اپنے صحابہ کی فوج بھیجتے تھے لیکن خود تشریف نہیں لے جاتے تھے، اس کو کہتے ہیں سرایا۔ اور جس جنگ میں حضور خود تشریف لے جائیں تو وہ غزوات ہیں، وہ غزوہ کہلاتے ہیں۔ تو حضور پاک نے ایک سریہ بھیجا اور ایک صحابی کو امیر بنایا، چونکہ قاعدہ ہے کہ جب آدمی فوج جائے یا آدمی ویسے بھی سفر کرے تو لازم ایک آدمی کو امیر بنائے، تو اس سے معاملات جو ہے وہ ٹھیک رہتے ہیں اور ساتھی جو ہے وہ بھی کنٹرول میں رہتے ہیں۔ تو اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جو امیر لشکر تھے، ان کی عادت مبارک تھی کہ وہ جب بھی نماز پڑھاتے کوئی سورت بھی پڑھے لیکن سورت اخلاص ضرور پڑھتے تھے۔ پہلے سورت فاتحہ پڑھتے، پھر سورت اخلاص پڑھتے، پھر کوئی اور سورت پڑھتے۔ صحابہ نماز پڑھتے رہے، بھی امیر ہے ہمارا، اب ہم اس کا انکار تو کر نہیں سکتے ہیں۔ لیکن جب واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا، یہ اس نے نرالا کام کیا کہ جب بھی نماز پڑھاتا ہے قرآن کی کئی صورتیں پڑھتا ہے لیکن اخلاص ضرور پڑھتا ہے۔ حضور پاک نے اس کو بلایا، فرمایا اللہ کے بندے تم یہ کیا کرتے ہو، جب اور صورتیں پڑھ رہے ہو تو وہ کافی ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اصل بات یہ ہے کہ انی احبھا، میں اس کو بہت زیادہ محبوب رکھتا ہوں۔ تو حضور پاک نے فرمایا حبک ایہا دخل الجنہ، تو تجھے سورت اخلاص کی محبت جو ہے وہ جنت میں لے جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت کے اندر ایسے فوائد رکھے ہیں، اور اسی میں وہ لفظ ہے نا قل هو اللہ احد، جس پہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی آزمائش ہوئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم و ستم کے تمام حربے آزمائے گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے گلے میں رسیاں ڈال کے بازاروں میں گھمایا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو مکے کے تپتے ہوئے پہاڑوں پہ اور پتھروں پہ لٹایا گیا۔ آپ کے سینے پہ بڑے بڑے بھاری پتھر رکھے گئے اور آپ پہ کوڑے برسائے گئے، لیکن حضرت بلال کی عادت مبارک تھی کہ ہمیشہ احد احد احد، ہمیشہ بس جب ہوش آتا تو زبان میں جاری ہو جاتا احد احد احد۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو خرید کے آزاد کیا، اور اس کے بعد پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ اسد الغابہ میں ایک روایت ہے، بات روایت تو یہ تاریخی ہے، یعنی احادیث میں نہیں ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کا مدینے میں رہنا مشکل ہو گیا کہ جب محبوب چلا گیا تو اب کیسے زندگی گزارے آدمی، جس کو صبح و شام حضور کی خدمت حاصل تھی، صبح و شام ہر نماز میں، ہر اذان میں، ہر سفر میں، ہر حضر میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ خادم تھے۔ تو انہوں نے جا کے حضرت ابو بکر سے عرض کیا کہ یا خلیفۃ رسول اللہ، اب مجھ سے مدینے میں رہنا مشکل ہو گیا، اب میں برداشت نہیں کر سکتا، مجھے اجازت دیں کہ میں مجاہدین کے ساتھ مل کے کسی علاقے میں جہاد کروں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ بلال ہمیں چھوڑ کے جاؤ گے؟ بھائی ہمیں چھوڑ کے نہ جاؤ، ہمیں تو تمہاری وجہ سے بڑی راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، آسانی ملتی ہے، حضور کی یادیں تازہ ہوتی ہیں۔ حضرت بلال نے کہا کہ یا ابا بکر، آپ نے مجھے غلام ہونے کے بعد جب خریدا تھا تو اللہ کے لیے خریدا تھا یا اپنے لیے خریدا تھا؟ ہم نے کہا اللہ کے بندے میں نے اللہ کے لیے خریدا، تمہیں آزاد کر دیا۔ ہم نے کہا جب آزاد کر دیا تو پھر کیوں حکم چلاتے ہو کہ میں رہوں؟ بھائی مجھ سے نہیں برداشت ہوتا، عشق کی بات ہے نا، محبت کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں جب اذان کہتا تھا، اقامت کہتا تھا، اشہد ان محمد رسول اللہ، تو حضور سامنے ہوتے تھے، تو اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں کیا کروں؟
تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں جہاد میں چلا جاؤں، اللہ کے راستے میں جنگ لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت دی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ شام کی طرف روانہ ہو گئے اور مجاہدین کے ساتھ ملے۔ اچھا، خدا کی شان یہ ہے کہ یہ اعزاز بھی اللہ نے حضرت بلال کو لکھا تھا کہ جب مکہ فتح ہوا ہے تو کعبۃ اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دینے کا شرف جو ہے وہ حضرت بلال کو ملا، جس نے اللہ کے حکم سے اذان دی تھی، اللہ کے رسول کے حکم سے اذان دی تھی۔ حضور نے فرمایا تھا کہ بلال کعبۃ اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان کہو، آج اللہ کا نام بلند کرو، مومنوں کے سینے ٹھنڈے ہو جائیں گے اور کفار و مشرکین جو ہے وہ جل جائیں گے۔ اچھا، خدا کی شان دیکھیں کہ جب بیت المقدس فتح ہوا، یعنی مسجد اقصی جب فتح ہوئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گئے ہوئے تھے اور حضرت بلال بھی وہیں تھے۔ تو آپ نے حضرت بلال کو بلایا، فرمایا کہ اس کعبے پہ بھی تم نے اذان دی تھی، اس کعبے پہ بھی تم اذان دو۔ تو وہاں بھی وہ اذان دینے والے جو تھے وہ حضرت بلال تھے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ ایک دن آپ لیٹے ہوئے ہیں، نیند میں ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا۔ خواب میں انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، اور خوش نصیب ہیں بہرحال وہ لوگ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ تو حضرت بلال نے جب خواب دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور بلال کہتی ہے کہ میں حاضر ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ بلال کمال ہے، تم نے ہمیں چھوڑ دیا، تم تو مدینہ چھوڑ کر بھی چلے گئے۔ تو حضرت بلال کہتے ہیں میں روتے روتے جاگ گیا اور میری آنکھ کھل گئی اور میں نے فوراً جا کے اپنے امیر سے اجازت مانگی کہ اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا، اب میں مدینہ جا رہا ہوں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں آ گئے۔ تو اس دور میں حضرت امیر المومنین سیدنا عمر کی خلافت کا زمانہ تھا۔ تو حضرت عمر نے بھی فرمایا کہ بلال، آج مدتوں کے بعد تم مدینے میں آئے ہو، ہم چاہتے ہیں کہ آج تم اذان کہو تاکہ ہمیں وہ منظر یاد آئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا کہ نماز پڑھانے والے امام الانبیاء تھے، اذان کہنے والے حضرت بلال تھے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، جن کو سیدنا ابی بکر بھی کہتے تھے، سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ حضرت بلال نے کہا کہ امیر المومنین، مجھ سے اب مدینہ منورہ میں اذان نہیں دی جاتی، میں برداشت نہیں کر سکتا، میری ہمت نہیں ہے کہ اب میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہوں اور حضور مجھے نظر نہ آئے۔ حضور کی تو وفات ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ مبارک میں دفن ہو گئے۔ حضرت عمر کے کہنے سے، صحابہ کے کہنے سے بھی نہ مانا، تو کسی صحابی نے عقل سے کام لیا، وہ جا کے حسنین کریمین حضرت حسن حضرت حسین کو لے آئے۔ انہوں نے کہا تم کہو بلال، تمہاری بات نہیں ٹال سکتا ہے۔ تو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تو انہوں نے کہا بلال عجیب بات ہے کہ ہمارے نانے کے زمانے میں تم مؤذن تھے اور آج تم ہمیں وہ اذان بھی نہیں سناتے ہو، مدینے والوں کا اتنا حق بھی نہیں ہے تم پر۔ تو حضرت بلال کانپ گئے، انہوں نے کہا حاضر۔ اور آپ جب ممبر پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے اذان شروع کی تو تاریخ ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ تمام صحابہ گھروں سے، عوالی سے، قریب والے، دور والے، بچے، بوڑھے، عورتیں ایسے دوڑ پڑے، انہوں نے سمجھا کہ شاید حضور پاک واپس آ گئے، کہ بلال جو واپس آ گیا ہے تو شاید حضور بھی آ گئے ہیں۔ تو تاریخ کہتی ہے کہ اس دن جو صحابہ کے اور رونے کا منظر تھا، اور بڑی مشکل سے حضرت بلال نے اذان پوری کی اور سارے مدینے والے رو رہے ہیں فراق محمد مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت بلال پر بھی اسی توحید کی آیت مبارک کا اثر تھا کہ وہ ہمیشہ کہتے تھے احد احد احد۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کی توحید ہی بنیاد ہے اور توحید ہی اصل ہے اور توحید ہی اساس ہے۔
اور توحید ہی مدار نجات ہے. اگر اس میں ذرا سی کوتاہی ہو تو پھر آدمی کے لیے جنت میں جانا ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ سرکار دو جہاں نے واضح فرما دیا ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضور پاک نے فرما دیا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی طرح صحیح حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ. جو آدمی اس حال میں موت آئے کہ وہ شرک نہ کرے، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرے، اللہ کی ذات میں، صفات میں، افعال میں کسی کو شریک نہ بنائے. باقی انسان ہے، انسان تو گناہگار ہوتا ہے، ہر آدمی گناہگار ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ بخشنے کے لیے تیار ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ توحید کا عقیدہ صحیح ہو. اب اس صورت مبارک کے اسباب نزول کے بارے میں بھی مختلف روایات ہیں. بعض علماء نے تو یہ لکھا کہ مشرکین مکہ کے جو بڑے بڑے سربراہ سردار تھے نا، جیسے ولید تھا، ولید ابن المغیرہ تھا، اسی طرح ابی لہب تھا، عتبہ عتیبہ تھے، اور اسی طریقے سے اپنا امیہ ابن خلف تھا، عقبہ ابن ابی معیط تھا، اور تھے بڑے بڑے کفار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سبیت آلہتنا، آپ نے ہمارے خداؤں کو گالیاں دی ہیں. حالانکہ حضور نے کبھی گالی نہیں دی، لیکن مصیبت یہی ہوتی ہے کہ جب حق والا حق بات کہتا ہے تو اگلے کہتے ہیں دیکھو جی ہمارے بزرگوں کو گالیاں دیتے ہیں. جب کہو نا بھی بزرگ نفع نقصان کے مالک نہیں، تو کہتے ہیں دیکھو گالی دے رہے ہیں، ہمارے بزرگوں کی توہین کر رہے ہیں، بزرگوں کے ہاتھ میں ہے سارا کچھ. جب وہ کہتے ہیں اللہ کے بندے یہ انسان ہیں، یہ اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے آگے مانگنے والے ہیں، یہ اللہ کے دروازے پہ بھکاری ہیں، وہ کہتے دیکھا جی گالی دی ہے نا ہمارے بزرگوں کو. یہی وجہ تھی کہ وہ کہتے ورنہ حضور کی زبان سے تو کبھی گالی نہیں نکلی، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ المؤمن لا یکون لعانا، مومن کی زبان سے کبھی یہ نہیں کہ تم پہ لعنت، اس پہ لعنت، اس پہ لاکھ لعنت، ولا فحاشا، اور مومن ایسا نہیں ہوتا کہ زبان سے گندی گندی گالیاں نکالے، ولا بذی، اور بالکل گری ہوئی باتیں زبان سے کرے. یہ مومن کی شان ہی نہیں ہے. مومن کو تو اللہ نے بڑی عظمت والا بنایا ہے، بڑی شان والا بنایا ہے. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا رحمت تھے، یعنی ظاہر میں بھی باطن میں بھی ہر لحاظ سے رحمتوں کا دریا تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. آپ نے تو کبھی اپنے دشمن کو بھی گالی نہیں دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی صحیح روایات میں ہے کہ آپ ایک دفعہ سفر میں سو رہے تھے، جیسے جنگل میں درخت ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، اس کے سائے میں، اور حضور پاک نے اپنی تلوار مبارک جو تھی وہ لٹکا دی تھی درخت کے ساتھ. ایک دشمن کافر جو ہے وہ چھپا ہوا تھا، بدبخت. دشمن تو دشمن ہوتے ہیں نا، وہ چھپا ہوا تھا. اس نے دیکھا بھی صحابہ بھی سارے دور دور ہیں، حضور اکیلے سوئے ہوئے ہیں اور تلوار بھی اوپر لٹکی ہوئی ہے. تو اس سے اچھا موقع مجھے کب ملے گا؟ لہذا میں فوراً تلوار نکال کے حملہ کر دوں گا، ان کے آنے سے پہلے تو حضور شہید ہو چکے ہوں گے. تو وہ آیا آہستہ آہستہ آہستہ، اس نے تلوار اتاری، تلوار کو نکالا، حضور کی آنکھ کھل گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھلی تو اس نے دیکھا بھی اب تو حضور نے دیکھ لیا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے دیکھ لیا. انہوں نے کہا من یمنعک منی، محمد مصطفیٰ اب بتاؤ تمہیں میری تلوار سے بچانے والا کون ہے؟ اللہ، مجھے بچانے والا اللہ ہے. اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا لی. اب تم بتاؤ گے تمہیں کون بچائے گا؟ اور نے کہا جی بس آپ کا اخلاق کریمہ مجھے بچا لے تو بچا لے، ورنہ اب میں بچنے والا تو نہیں ہوں. ہر دن میں جاؤ، میں اپنی ذات کا کبھی بدلہ نہیں دیتا ہوں، میں اپنی ذات کا انتقام نہیں لیتا ہوں. اللہ نے اس کو بھی اسلام نصیب فرما دیا.
تو یعنی ہر حال میں حضور نے قاتل کو بھی گالی نہیں دی، جو قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہوا ہے اس کے بارے میں بھی حضور پاک نے کوئی ایسا لفظ نہیں فرمایا۔ حتیٰ کہ صحیح حدیث میں ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بیٹھی ہیں، سرکار دو عالم بھی بیٹھے ہیں۔ ایک یہودیوں کا بڑا پڑھا لکھا آدمی جو تھا وہ وہاں سے گزرا اور کہنے لگا السلام علیکہ، کہنا تھا نا السلام علیکہ، انہوں نے کہا نہیں السلام علیکہ، تو سلام کا معنی سلامتی ہے اور سام کا معنی موت ہے، یعنی آپ پر موت ہو۔ تو اس نے گویا کہ نعوذ باللہ بد دعا دی حضور کو۔ بی بی عائشہ سے بردار نے کہا علیکہ اور علیکہ لعنت اللہ وغضب اللہ علیکہ۔ حضور نے فرمایا عائشہ یہ کیا کر رہی ہو، یہ کیا کہہ رہی ہو، کیا کہہ رہی ہو تم؟ بولا یا رسول اللہ سنا نہیں آپ نے کہ یہودی نے کیا کہا ہے؟ شاید آپ نے نہیں سمجھا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے سمجھا بھی ہے، تم نے نہیں سنا میں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا السلام علیکہ، تو میں نے کہا وعلیکہ۔ تو اللہ میری دعا سنے گا یا اس یہودی کی دعا سنے گا میرے بارے میں؟ تو میں نے کہہ دیا۔ یہ پھر غضب اللہ ولعنت اللہ گالیاں دینے کا کیا مطلب ہے؟ کبھی ایسی بات نہ کیا کریں۔ اس نے جیسے کہا ہم نے بھی کہہ دیا، اس نے کہا السلام علیکہ، ہم نے کہا وعلیکہ، تو جواب ہو گیا۔ تو اللہ تو اپنے پیغمبر کی دعا قبول فرمائیں گے نا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے کبھی کوئی سخت بات بھی نہیں نکلی۔ یعنی سب سے بڑا گواہ پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ یا بیوی ہوتی ہے یا خادم ہوتا ہے، کیونکہ جو رازدان زندگی ہوتے ہیں ہر وقت ساتھ رہنے والے ہوتے ہیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے خادم ہیں، سرکار دو عالم کے خادم ہیں، اور کہتے ہیں خدم تو 10 سنین، میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی ہے۔ فرماتے ہیں واللہ ما ضربنی وما قہرنی، کبھی حضور نے مجھے تھپڑ نہیں مارا، کبھی حضور نے مجھے ڈانٹا نہیں، کبھی حضور نے مجھے نہیں کہا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا، اور کبھی نہیں کہا کہ یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا۔ جو کچھ میں نے کیا بس حضور نے راضی ہو کے برداشت فرما لیا۔ اور فرماتے ہیں خدا کی قسم ہے ما مسست خدسا، میں نے زندگی میں ایسا ریشم نرم نہیں دیکھا جیسے حضور کی تلیاں مبارک نرم تھے، حضور کے ہاتھ مبارک نرم تھے، ایسے ریشم بھی نرم نہیں تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کی مدت ہے، معمولی بات نہیں، 10 سال میں یعنی خادم کو بھی کبھی نہ جھڑکا ہو، خادم کو بھی کبھی نہ ڈانٹا ہو۔ تو اس پیغمبر کے بارے میں کہنا کہ سبیت آلہتنا، آپ نے ہمارے خداؤں کو گالیاں دی ہیں، اور صفحت احلامنا وکذبت آباءنا، اور آپ نے ہمیں ایسا بے وقوف اور بے عقل سمجھا ہوا ہے کہ ہم دین پہ نہیں ہیں، ہم گمراہ ہیں، ہم بھٹکے ہوئے ہیں، اور آپ نے ہمارے باپ دادے کی بھی تکذیب کی ہے، ہمارا باپ دادا بھی تو اسی دین پہ تھا۔ تو آپ جو کہتے ہیں کہ یہ دین غلط ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ جہنم میں جانے کا راستہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے باپ دادا بھی اسی طرح غلط تھے۔ تو کتنے انہوں نے سخت لفظ کہے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ سبیت آلہتنا، اور اس کے بعد کہ صفحت احلامنا وکذبت آباءنا۔ تو اب آپ بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں، آخر آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کو کس چیز کی غرض ہے جو آپ ایسا کر رہے ہیں؟ حضور پاک نے فرمایا مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ مجھے دولت چاہیے، نہ اقتدار چاہیے، لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر بھی میں تم سے کوئی بدلہ بھی نہیں مانگتا ہوں، میں تو صرف ایک بات بتانے آیا ہوں کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اللہ کی توحید کا اقرار کر دو تو فلاح پا جاؤ گے۔ تو لیکن مکے کے قریش نے وہ بات نہ مانی، اور اس کے بعد کہنے لگے کہ اچھا جی ہمیں چلو آپ ہماری بات تو نہیں مانتے، ہم بھی آپ کی بات نہیں مانتے، چلو آپ ہمیں یہ تو بتائیں کہ آپ کا خدا جو ہے صف لنا ربا کا، اس کی کوئی صفت بتائیں، وہ سونے کا بنا ہوا ہے، چاندی کا بنا ہوا ہے، اسی کو خدا سمجھتے تھے نا، جیسے انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، کوئی پتل کا، کوئی چاندی کا، کوئی لکڑی کا، کوئی لوہے کا، کوئی پتھر کا،
جیسے آج بھی آپ جا کے دیکھیں یعنی مختلف ممالک جو ہیں جہاں بتوں کی عبادت کی جاتی ہے تو وہاں بھی بہت عجیب قسم کے ہوتے ہیں، لکڑی کے بھی ہوتے ہیں اور سونے چاندی کے بھی ہوتے ہیں. جیسے کہ سومنات میں کسی زمانے میں جب محمود غزنوی آیا تھا تو وہاں جو ان کا سب سے بڑا مندر تھا سومنات، اور اس کا سب سے بڑا جو بت تھا وہ سالس سونے کا بنا ہوا تھا، اور اس کے اندر بھی سارے ہیرے جواہرات اور لال اور موتی بھرے ہوئے تھے. تو اس قسم کے بھی ہوتے ہیں، لوہے کے بھی ہوتے ہیں. اچھا اب تو یہ عالم ہے کہ پلاسٹک کے بھی خدا بن گئے ہیں. میں ہانگ کانگ میں تھا تو ایک دوستوں نے کہا کہ چلیں آپ کو ہم بازار دکھائے گئے. کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ان کے خدا لٹکے ہوئے ہیں، رسی باندھی ہوئی خدا لٹک رہا ہے. وہ دکاندار نے 200-400-500 لٹکایا ہوا تھا نا، کوئی بڑے کوئی چھوٹے. میں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا جی کوئی چھوٹا ہوتا ہے کہ سفر میں جیب میں رکھ لیا، کوئی بڑا ہوتا ہے تو اس کو یہ گھر میں سجا دیتے تھے. میں نے کہا یہاں تو یہ الٹے لٹکے ہوئے ہیں تو خدا کیسے ہو گئے؟ انہوں نے کہا جناب بس عقیدے کی بات ہے، جب رکھ لیں گے تو خدا بن جائے گا، ابھی لٹکے ہوئے ہیں تو پھانسی چڑھے ہوئے ہیں، سزا بھگت رہے ہیں اپنی. تو یہ جب عالم ہو جائے، انسان کی عقل اور مت ماری جائے نا، اس کو پھر حق بات سمجھ نہیں آتی. دیکھو نا آپ اللہ کے حرم میں بیٹھے ہیں، یہ چھوڑے کہ مولوی مکی نے کہا، کسی نے کہا، آپ کو اللہ نے عقل دیا ہے، فہم دیا ہے، ماشاءاللہ مکے میں ہیں. ہاں مجھے بات بھول نہ جائے، ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے عالم شیخ الحدیث حضرت مولانا علاء الدین صاحب ڈیرہ اسماعیل خان والے فوت ہو گئے ہیں. اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. ساری زندگی اس شخص نے حدیث پڑھائی ہے ماشاءاللہ، ساری زندگی حدیث پڑھاتے پڑھاتے گزر گئی، اور کبھی کسی سے تنخواہ نہیں لی، اپنے گھر سے بھی خرچ کرتے تھے. بڑھاپے میں میں نے دیکھا تھا کہ جب یہاں آتے تھے نا رمضان شریف میں، بڑھاپے میں تو اللہ کا بندہ یعنی پتہ نہیں کہ آرام وہ کب کرتے تھے. سارا دن حرم میں تراویح پڑھنے کے بعد کوئی تھوڑی دیر کے لیے ایک بیٹے لے جاتے تھے، بس کچھ تھوڑا بہت کھا لیا، مجھے پھر حرم پہنچا، بس پھر وہی افطار بھی ہو گیا، وہی ساری بھی ہو گئی. اللہم اغفرہ ورحمہ وتجاوز عنہ. اللہ ان کے درجات بلند کرے اور خدا کرے کہ ان کا مدرسہ اور مشن جو ہے وہ قائم و دائم رہے. ان کی اولاد بھی ماشاءاللہ عالم ہے، وہ پڑھا رہے ہیں. تو بہرحال یعنی بہت بڑا نقصان ہوتا ہے نا، موت العالم موت العالم. جب ایک عالم مر جاتا ہے تو پورے سمجھے عالم مر جاتا ہے، پورا عالم ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ عالم کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے کہ الفقیہ، ایک عالم جو ہے شیطان پر 1000 عابد سے بھی زیادہ بھاری ہوتا ہے. 1000 عابد سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا ایک عالم سے ڈرتا ہے. تو اس لیے بہرحال تو وہ بدبخت کہنے لگے کہ صف لنا ربک، کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے خدا کے بارے میں تو بتائیں نا، کس چیز کا بنا ہوا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ صورت نازل فرمائی کہ میرے محبوب ان کو بتا دو بدبختو، تمہارے خداؤں کی طرح، تمہارے معبودان باطلہ کی طرح نہیں ہے. وہ تو وہ ذات ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کا سبب نزول جو ہے وہ یہی ہے کہ جب مشرکین نے سوال کیا تو اللہ نے قرآن اتارا. اور اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ کعب ابن الاشرف جو ہے نا یہ یہودی ہے. کعب ابن الاشرف شاعر بھی تھا، یہودی بھی تھا، اور بڑا سرمایہ دار بھی تھا، اور بڑا خوبصورت آدمی تھا، اور سب سے بڑا دشمن تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس نے بھی پوچھا کہ صف لنا ربک، اپنے رب کی ہمیں صفت کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیسے ہے، اس کے ہاتھ کیسے ہیں، اس کے پاؤں کیسے ہیں، اس کا قد کتنا لمبا ہے. تو اللہ کے پیغمبر نے یہ آیت سورت مبارک پڑھی اور اس کے بعد فرمایا کہ لیس کمثلہ شیء، وہ ایسی ذات ہے جس کی کوئی مثل نہیں. لا مثل لہ ولا مثال لہ ولا مماثل لہ ولا مثیل لہ لا ضد لہ ولا ند لہ. تو اس کے بعد یہ صورت مبارک نازل ہوئی. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نصارہ کا بھی ایک وفد آیا حضور کی خدمت میں، نصرانی جو تھے وہ بھی آئے.
انہوں نے بھی کہا کہ چلو جی آپ ہمیں اپنے خدا کے بارے میں بتلائیں، آپ اپنے خدا کی صفت ہمیں بتلائیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی. تو اس صورت میں یعنی مشرکین کا بھی رد تھا جو اللہ کے ساتھ شریک بناتے تھے. تو آیا قل هو اللہ احد. اور اس کے بعد یہ نصارہ کی بھی رد تھا کہ لم یلد ولم یولد، وہ ذات نہ جنا کیا نہ کسی کو جنا ہے. تو نتیجہ ہو گیا کہ بی بی مریم تو خود پیدا ہوئی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام پھر بی بی مریم سے پیدا ہوئے ہیں، تو وہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ خدا کی تو صفت یہ ہے نہ جینے نہ جینا گیا ہو. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اور جس کے مماثل، جس کی دنیا میں کوئی مثال نہ ہو، تو وہ اللہ تعالی کی ذات ہے، اللہ کی شان ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. سب سے اول بھی اللہ کی ذات ہے، جب کچھ نہیں تھا تو اللہ کی ذات تھی، اور جب سب فنا ہو جائیں گے پھر بھی اللہ کی ذات ہوگی. اس لیے فرمایا قرآن میں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ. ہر چیز قابل ہلاک ہے مگر اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. تو یہ سورت مبارک جو ہے یہ ایک عظیم سورت ہے اور اس کے بے انتہا برکات و ثمرات ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ پڑھنے والا پورے یقین کامل سے اور اخلاص سے پڑھے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ اتنی چھوٹی سی صورت میں اللہ نے ساری توحید کا مسئلہ جو ہے وہ حل کر دیا. یعنی مشرکین کا بھی رد ہو گیا. یہودی جو کہتے تھے عزیر ابن اللہ، حضرت عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اس کا رد ہو گیا لم یلد ولم یولد. نصارہ کے بھی رد ہو گیا جو کہتے تھے کہ قالت نصارى المسیح ابن اللہ، ان کا بھی رد ہو گیا لم یلد ولم یولد. مشرکین مکہ جو کہتے تھے الملائکۃ بنات اللہ، کہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی لڑکیاں ہیں، ان کا بھی رد ہو گیا لم یلد ولم یولد. اور اسی طرح سے جب مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہمارے تو اتنے خدا ہیں اور وہ سارے خدا بھی ہمارے پورے کام نہیں کر سکتے، اور آپ کہتے ہیں کہ صرف ایک خدا کو مان لیں، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. تو ایک خدا سارے کام کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن ان بے وقوفوں کو پتہ نہیں تھا کہ اس کی تو شان ہی یہ ہے نا کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے تعارف میں فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش. اسی طرح فرمایا ربک یخلق ما یشاء ویختار. اور اسی طرح اللہ نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اور اسی طرح اللہ نے فرمایا الہکم الہ واحد. اب یہ معنی سمجھ لیں اچھی طرح کہ ایک لفظ ہے واحد اور ایک لفظ ہے احد. تو کسی جگہ تو اللہ نے فرمایا الہکم الہ واحد، تو وہاں واحد ہے، لیکن یہاں احد ہے کہ قل هو اللہ احد. تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کا معنی بھی ایک ہے اور اس کا معنی بھی ایک ہے. لیکن بعض علماء نے فرمایا کہ واحد کے بعد جیسے مثلا آپ یہ کہیں کہ ما یقامہ واحد، اس سے کوئی آدمی ایک نہیں لڑ سکتا ہے، مانا ہے دو لڑ سکتے ہیں، تو ایک کے بعد تو دوسرا ہو سکتا ہے نا. ما فی البیت واحد، میرے گھر میں کوئی، مانا ہے کہ دو تو ہو سکتے ہیں نا. لیکن جب عہد آ جائے تو مانا ہوتا ہے کوئی بھی نہیں ہے. لا یقامہ، اس کو کوئی دنیا کی طاقت ہی نہیں گرا سکتی. تو یعنی واحد جو ہے وہ احد میں آ جاتا ہے، احد واحد میں نہیں آتا ہے. دوسری بات یاد رکھ لیں کہ جب یہ کہا جائے گا کہ وہ واحد ہے، ہمارا ایمان ہے واحد ہے، وحدہ لا شریک ہے، لیکن جب کہیں گے احد تو بات ہی ختم ہو گئی کہ اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے کسی مقام پہ فرمایا ہے واحد اور کسی مقام پہ فرمایا ہے احد. اللہ ہمیں ان قرآن پاک کی صورتوں کے پڑھنے کی اور سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
کہتے جی کہ اگر والدین کی قبر پہ جائیں بالکل جائیں، ضرور جائیں، کوئی منع نہیں۔ مسئلہ سمجھ لیں کہ حضور پاک نے پہلے قبروں پہ جانے سے منع فرمایا تھا، پھر حضور نے اجازت دے دی کہ انی نہیتکم عن القبور فزوروها، اب جاؤ تم زیارت کر سکتے۔ طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جب آدمی وہاں جاتا ہے تو السلام علیکم یا دار قوم المؤمنین انا انشاءاللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ آدمی اگر والدین کی قبر پہ ہے تو کہہ سکتا ہے کہ میں فلان ابن فلان آپ کا بیٹا آپ کو سلام کر رہا، یہ بھی کہہ سکتا، اور پھر ان کے لیے دعائے مغفرت کریں کہ یا اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کے درجات جو ہیں وہ بلند فرما۔ تو والدین کی قبر پہ جانے کی بھی اجازت ہے، لیکن ہمارے ہاں جو رواج ہے کہ 15 شعبان کی رات میں جائیں گے یا 10 محرم کو جائیں گے، یہ بدعت بات یاد۔ ہمارے ہاں ایک رواج ہے نا جی کہ محرم میں جاتے ہیں تو والدین کی قبروں کو ذرا مٹی شٹی بھی دوبارہ دے آتے ہیں اور پانی شانی بھی چھڑکا دیتے ہیں، کچھ دال بھی لے جاتے ہیں، دال بھی قبر پہ ڈالتے ہیں، انہیں باپ دال کھائے یہ مرغ مسلم کھائے گا، خود تو یہ بٹیرے کھائے گا نا، باپ کے لیے دال لے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سمجھتے ہیں کہ بھی ان دنوں میں قبروں پہ جانا ضروری ہے، یہ بھی سارا سال ہے، جب چاہو جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہدائے احد کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے جنت البقیع، ورنہ آپ کا گھر بی بی عائشہ کا گھر دیکھیں اور سامنے جنت البقیع ہے، لیکن وہاں جنت البقیع پہ جاتے، دروازے پہ کھڑے ہو کے سلام کرتے اور پھر ان کے لیے دعا کرتے، جو کہ صحیح حدیث میں موجود ہے کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا بھی حضور تو بستر پہ نہیں ہے، تو میرے دل میں خیال آیا کہ شاید کسی دوسری بیوی کے گھر میں تشریف لے گئے، کیونکہ گھر تو سارے اکٹھے تھے نا، حجرے کے ساتھ حجرہ ملا ہوا تھا۔ اب جس جگہ امام صاحب کھڑے ہو کے مدینہ شریف میں نماز پڑھاتے ہیں اور صف اول بنتی ہے، یہ سارے حجرے تھے، اور جس میں آپ کا دفن مبارک ہے یہ حجرہ عائشہ ہے، اور جہاں آپ لوگ کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں حجرہ ام سلمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ اچھا، حضور کی یعنی بی بی عائشہ کے حجرے کے بعد جو ہے وہ حجرہ فاطمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو یہ تو سارے، تو بی بی فرماتی ہے کہ میں اس خیال سے اٹھی، پھر مجھے خیال ہے میں دیکھوں تو صحیح نا بھی، آخر اس زمانے میں تو کچی مٹی تھی، کوئی پتھر تو لگے ہوئے نہیں تھے، تو مجھے نشان معلوم ہوئے، تو میں چلتے چلتے دیکھا تو حضور تو جنت البقیع پہ کھڑے ہیں، تو میں پیچھے جا کے چھپ کے کھڑی ہوں۔ حضور نے بڑی لمبی دعا کی اور میں بھی آہستہ آہستہ آمین 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 کہتی رہی۔ اب مجھے اندازہ ہو گیا کہ دعا کے لفظ بتلا رہے ہیں کہ حضور دعا ختم کرنے والے ہیں، تو میں جلدی سے تیز تیز چلتے دوڑتے اپنے گھر آ گئی اور کپڑا لے کے لیٹ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے تو میرے بستر پہ آ کے بیٹھے اور اپنا ہاتھ میرے سینے پہ رکھا ہوا، تو میں دوڑ کے آئی تھی نا، دھونکنے کی طرح چل رہا تھا، پھر میں عائشہ کہیں سے بھاگ کے آ رہی ہوں؟ میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، میں اس طرح آپ کو ڈھونڈنے کے لیے آئی تھی۔ میں اللہ کی بندی، تم اپنے خیال میں ہو اور میں اپنے خیال میں، میں تو اپنی امت کے لیے اللہ سے بخشش مانگ رہا تھا اور تمہیں یہ خیال تھا کہ میں کسی اور بیوی کے پاس چلا گیا۔ اللہ کا نبی کبھی نا انصافی نہیں کرتے، جس کا حق ہے اسی کو ملے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا مطلب ہے کہ قبرستان میں جاتے تھے، اور یہ بھی ہمیں حکم ہے کہ قبر میں جایا کرو، کیونکہ قبریں جو ہیں آدمی کو آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ اور یہ بھی روایت میں ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب قبروں پہ گزرتے تھے تو روتے 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 آپ کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی تھی، تو صحابہ نے پوچھا کہ لماذا تبکی؟ آپ نے فرمایا اول منزلۃ من منازل الآخرہ، یہ پہلی چوکی ہے، پہلی سیڑھی ہے آخرت کی، اس میں کامیاب ہو گیا تو پھر آگے کامیاب ہے نا، اگر اسی میں ہی ناکام ہو گیا تو پھر آگے تو ناکامی ہی ناکامی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، قبروں پہ جائیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں،
والدین کی قبروں پہ تو اور زیادہ ان کا حق ہے کہ ہم ان کے لیے بخشش مانگیں، اور ویسے بھی روزانہ کچھ پڑھ کے بخش دیا تاکہ ان کو ثواب ملتا رہے۔ ادھار لے کر قربانی کرنا جائز ہے، غریب ہے تو اس پہ قربانی ہے ہی نہیں، قربانی ہوتی اسی پہ ہے جو صاحب نصاب ہو، جو صاحب نصاب ہی نہیں ہے تو کیوں ادھار لیتا رہے بھائی؟ اگر والدین کی زندگی میں ہم نے ان کی نافرمانی کی ہے تو اب کیا علاج؟ اب علاج یہی ہے، ان کے لیے بخشش مانگو، ان کے لیے قرآن پڑھو، ان کے لیے صدقہ جاریہ بناؤ، ان کے لیے کسی جگہ مدرسہ بنا دو، کمرہ بنا دو، مسجد بنا دو، مسجد میں اب چٹائیاں ڈلوا دو، قالین ڈلوا دو، طلباء کے پاس کتابیں پہنچا دو، مدرسوں میں قرآن رکھوا دو تاکہ ثواب پہنچتا رہے تیرے والدین۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس لالچ میں کہ ہمیں ثواب ملے گا، یہ لالچ تو نہیں ہے، تو اللہ نے تجارت کی ہے خود ہمارے ساتھ۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم کہ آؤ سودا کریں، تم اپنی جان دو میں تمہیں جنت دیتا ہوں۔ اگر سفر کے دوران میں 7 دن ہمارا قیام ہے تو آپ نماز قصر پڑھیں گے، یعنی 4 رکعت والی 2 رکعت پڑھیں گے، باقی سنت نفل معاف ہے، وتر بھی پڑھیں گے آپ 3 رکعت، اور سنت نفل جو ہے وہ معاف ہے، لیکن پڑھو گے تو ثواب ہے، یہ تو نہیں کہ ثواب نہیں ہے، لیکن نہ پڑھو تو ضروری نہیں ہے۔ دعا سیدھی اللہ سے مانگیں بغیر واسطے کے، اور حاضری کی اجازت روزے کے لیے اللہ سے طلب کریں، حضور پاک سے نہیں، یا اللہ ہمیں حضور کی زیارت نصیب فرما۔ اگر ایک آدمی دائمی مریض ہے، اس کو گیس کی تکلیف ہے، ہوا نکلتی ہی رہتی ہے، کوئی بات نہیں، اللہ کی مرضی ہے، وہ جو مغرب کا وضو کرے گا عشاء تک کافی ہے، نماز پڑھے، طواف کرے، نفل پڑھے، سنت پڑھے، پھر عشاء کے لیے نیا وضو کرے گا۔ حضور کے نام پہ اگر ہم قربانی کریں بالکل جائز ہے، حضرت علی بھی کرتے تھے۔ اگر ہم خالص اللہ کے نام پہ خیرات کریں اور کہیں کہ اس کا ثواب فلاں کو ملے، یہ جائز ہے۔ کہتے جی کہ آپ نے علم جو ہے وہ کہاں سے سیکھا ہے؟ میرا بھائی کوئی ایک جگہ تو ہے نہیں، یا تو ایک جگہ ہو تو پھر میں بتا سکوں۔ ابتدا میں تو میں پیدا ہی مکے میں ہوا، ابتدائی طور پہ میں قرآن شریف میں نے یہیں پڑھا، پھر پاکستان چلا گیا، وہاں پھر کئی مدرسوں میں پڑھتے رہے۔ کہتے جی کہ شرعی اعتبار سے پیپسی، کوکا کولا وغیرہ، میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ مجھے خود تو اس بارے میں تحقیق نہیں ہے، میں نہیں جانتا عند اللہ کے پیپسی میں کیا ہوتا ہے، لیکن بعض علماء نے تحقیق کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی پیپسین کا مادہ ہوتا ہے جو ٹھیک نہیں ہے، اسی طرح کہتے ہیں کیفین بھی اس میں ہوتا ہے، اور یہ کوئی نہ کوئی بلا تو اس میں ہے۔ اب اس کا میں تجربہ آپ کو بتاؤں، مثلا آپ کا بچہ ہے نا جی 1 سال کا، اس کو چمچ سے 1-2 دن پلا دو، پھر بوتل رکھو جہاں رکھی وہیں جائے گا، تو کیا ہے؟ کوئی اس میں کوئی درود پڑا ہوا ہے؟ مانا ہے کہ اندر کوئی نشہ تو ہے نا جی، جیسے ہمارے ملکوں میں اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، بہت سارے، میں خود سفر کر رہا تھا، یہ راستے میں ہوٹل ہوتے ہیں نا جسے ہم ٹرکوں والے ہوٹل کہتے ہیں، یہ روڈ کے کنارے پہ ہاں بڑی بڑی چارپائیاں پڑی ہوتی ہیں، اور تو میں نے اس آدمی سے کہا کہ بھئی چائے اچھی بنا کے لے آؤ، بس کیونکہ مشہور ہوتا ہے کہ بھئی ٹرک ڈرائیور جو ہے نا بڑی اچھی چائے پیتے ہیں، تو میں نے ساتھیوں سے کہا، میں نے کہا روکو یار یہاں چائے پیتے ہیں، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب چائے کہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ گزر گیا، میں نے اس کو بلایا ہوٹل والے کو، کیا چائے بنا رہے ہو کہ اونٹ کا گوشت پکا رہے ہیں؟ اس نے کہا حضرت میں نے آپ کو پہچان لیا ہے، آپ مکی صاحب ہیں۔ میں نے کہا میرا نام تو یہی ہے۔ انہوں نے کہا ہم جب چائے بناتے ہیں نا تو ایک تھیلی میں
کپڑے کی پوٹلی میں ہم نے افیون باندھ کے رکھا ہوتا ہے، اس کا ہم اندر ٹانکا لگاتے ہیں، تو میرے سارے برتنوں میں وہ ٹانکے لگے ہوئے تھے، میں برتن دھو رہا تھا کہ صاف کروں تو آپ کے لیے چائے بناؤں، تو اس لیے دے اندازہ کا اچھا وہ جو پیے گا، یار بڑی زبردست چائے تھی، بالکل پیتے ہوئے سکون آ گئی، یہ نہیں پتا کہ میں نشائی بنا رہا ہے وہ ظالم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تو اس بیچارے نے مجھے خود بتایا، انہوں نے کہا میں آپ کے لیے کیا کرتا، میرے سارے برتن اسی طرح ہیں، تو میں نے جا کے دھویا اور سرف ڈالا اور پتہ نہیں کیا کیا ڈالا، میں کہا ٹھیک ہے۔ تو اس لیے بہتر تو میرا بھائی یہی ہے کہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے، یہ چیزیں بہرحال یعنی فائدہ نہیں دیتی، نقصان دیتی۔ باقی حرام حلال کا میں نہیں کہہ سکتا، وہ مفتی کا مقام ہے۔ مہندی جیسا رنگ ہو لیکن مہندی نہ ہو، یعنی وہ جو آج کل ملتے ہیں کلر ملتے ہیں، بالکل لگا سکتے ہو، بالکل میرا بھائی کالا نہ ہو، اس کے علاوہ مہندی کلر ہو یا براؤن ہو یا لائٹ براؤن ہو، میڈیم براؤن ہو، ڈارک براؤن ہو، کئی کلر ہوتے ہیں، یہ بھی ایک علم ہے میرا بھائی، ایسا نہیں ہے کہ جو پکڑے داڑھی کو لگا دو، یہ بھی ایک علم ہوتا ہے، اس کے بھی وہ جو ماہرین ہیں نا وہ آپ کی جلد کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے چہرے کا رنگ کون سا ہے، کون سا کلر آپ کو میچ کرے گا، پھر وہ خوبصورت لگتا ہے۔ ورنہ اب عمر ہو جائے 70 سال اور جناب داڑھی بالکل کالی سیاہ ہو تو دور سے نظر آتا ہے کوئی نقلی آ رہا ہے، کیوں بھی کالی سیاہ 70 سال کی عمر میں کہتے ہو گئی ہے اس کی۔ تو اگر وہ کوئی لائٹ براؤن قسم کا لگائے گا تو کسی کو شک بھی نہیں ہوگا، شبہ بھی نہیں ہوگا، اچھا بھی لگے گا۔ بالکل کالا، بعض لوگ تو ایسے لگاتے ہیں نا کہ چمڑا بھی کالا ہو جاتا ہے، بال بھی کالے ہو جاتے ہیں، ہر بلا کالی ہو جاتی ہے۔ بھائی زندہ کے لیے طواف ہوتا ہی نہیں، کرتے ہیں کیا مطلب؟ اگر صفوں میں تسلسل نہ ہو، اگلی صف نظر آ رہی ہو، نماز ہو جاتی ہے، لیکن کوشش کریں گے تسلسل۔ سنت یہی ہے کہ صفیں ملی ہوئی۔ میری شادی ہے اور چھٹی نہیں مل رہی ہے، 2 رکعت نماز روزانہ پڑھ کے اللہ سے دعا مانگو، اسی نیت سے پڑھو کہ یا اللہ یہ میری مشکل حل کر، کیونکہ حضور پاک جب بھی کوئی مشکل آتی اذا حضبہ امر بادر الی الصلاۃ، فوراً نماز۔ اگر ایک آدمی نے ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے 3 دفعہ بیوی کو طلاق دی تو حنفی مسلک میں تو میرا بھائی 3 ہے، باقی بہتر یہ ہے کہ دارالافتاء میں جا کے مسئلہ پوچھ لو، کوئی تمہیں رعایت مل جائے، حنفی مسلک میں کوئی گنجائش نہیں۔ میں جمعہ کی نماز میں تھا، ایک چھوٹی بچی جو تھی دیوار پر سے گر رہی تھی، میں نے تھام لیا، کوئی بات نہیں، اچھا کیا، یہ تھوڑا ہے کہ وہ بیچاری گر جائے اس کو چوٹ لگ جائے، تم نماز پھر شروع کر دو، بس کیا فرق پڑتا ہے۔ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک 2 دعائیں ہیں حدیث میں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب رکن یمانی پہ ہاتھ لگائے گا تو کہے گا اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اور آگے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا ہے جو حضور پاک نے مانگی ہے۔ حضور کے والدین حضور کی نبوت ملنے سے بھی پہلے فوت ہو گئے تو اسلام کس پہ لاتے؟ حضور تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور والد فوت ہو گئے، اور حضور کی عمر مبارک 8 سال تھی کہ والدہ فوت ہو گئی، اور نبوت ملی آپ کو 40 سال کے بعد۔ ایسی ایک بات، میرا ایک مشورہ ہے، ان مسائل میں اللہ ہم سے نہیں پوچھے، نہ ہم سے قبر میں سوال ہوگا نہ حشر،
لہذا بلا وجہ تکلیف کرنے کی کیا ضرورت ہے، ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ بعض روایات میں تو حضور نے بڑے سخت لفظ فرمائے. فرمایا کہ ایک آدمی نے کہا کہ اصل میرا ابا کفر مر گیا، میں تمہارا باپ بھی ہے، میرا بھی جہنم ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے والدہ کے لیے دعا کرنے کی اجازت مانگی، اللہ نے قبر پہ جانے کی اجازت دے دی، دعا کرنے کی اجازت نہیں دی. اس لیے آدمی خاموش رہے، ادب اسی کا نام ہے. باقی ان کو حضور کا زمانہ ہی نہیں ملا، سیدھی بات ہے کہ اسلام کہاں سے لے آتے ہیں؟ وہ تو پہلا جو دین تھا ان کا اسی پر تھے. میرے دل میں خوف ہوتا ہے، آنکھوں پہ بوجھ ہوتا ہے، غیر ارادی طور پر لوگوں کے کمر کے حصے کے نیچے میری آنکھیں چلی جاتی ہیں. اور میرا بھائی اس کا علاج یہ ہے، ایک تو استغفار کا، دوسرا علاج یہ ہے کہ سورۃ البقرہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کرو. بعض اوقات شیطانی اثرات ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے سورۃ البقرہ سے بڑا علاج دنیا میں نہیں ہے. جن ہے، سحر ہے، جادو ہے، شیطان ہے. پڑھو، پلاؤ، دم کرو، پانی پہ دم کر کے غسل کراؤ، گھر میں پانی چھڑکو، کیسٹ میں لگا کے، ہیڈ فون لگا کے اس کو سناؤ. 8 دن کے اندر سب جن بھوت بھاگ جائیں گے. اور اگر کسی عامل کو ٹکر گئے انشاءاللہ تو نہ بھی ہوا تو تمہیں جن چمٹ جائے گا. جن نہ چمٹے عامل تو چمٹ جائے گا نا. وہ عامل ہی کافی ہے نا کہ جناب کالا بکرا لاؤ، ایک سیاہ مرغا لاؤ، اور مرغا بھی وہ لاؤ جس نے مرغی سے ابھی ملاقات نہ کی ہو. اب کیسے پتہ کریں؟ پوچھیں اس سے. اور پھر یہ ہے کہ 2 تولے زعفران لے آؤ، اور زعفران بھی کشمیر کا ہو یا گلگت کا ہو، اور 2 تولے جو ہے عنبر لے آؤ. انشاءاللہ تیرا کو 10-20 ہزار کا نسخہ تو یہ ہو جائے. اور باقی یہ ہے کہ جب یہ سب لے آؤ گے میرا بھائی، تمہارے لیے پھر ہم نے موکل کو بھی تو کھلانا ہوتا ہے نا، اس کے لیے بھی تو کچھ 5-10-20 ہزار لے آؤ نا. تو اس لیے ایسے لوگوں سے بچنا، ورنہ جن نکلے نہ نکلے وہ تیرے گلے میں ضرور پڑ جائے گا. اگر ہم مکے میں رہنے والے ہیں لیکن کام کے سلسلے میں ہمیں ہفتے میں 2 دفعہ 3 دفعہ مدینہ شریف جانا پڑتا ہے، کوئی عمرہ ضروری نہیں، کام والے کے لیے اجازت ہے. یا پتہ نہیں کیا مرأۃ کاملۃ برجل کامل، مجھے تو نہیں پتا بھائی آپ نے کیا لکھا ہے اور کیا پوچھا ہے. اگر ہم سفر کے دوران ہیں، مسافر ہیں، اور منزلوں پہ راستے میں جو مسجدیں بنی ہوئی ہیں ان میں دوسری جماعت بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں. دوسری جماعت تو حنفی حضرات کے نزدیک وہاں منع ہے جو محلے کی مسجد ہے، جس میں پابندی سے امام ہے، مؤذن ہے، وقت ہے. وہ فرماتے ہیں وہاں دوسری نماز نہ کرو، ہٹ کے کرو کسی دوسری جگہ. کیوں؟ پھر ہر آدمی یہی بنا لے گا، جب جائیں گے جماعت کر لیں گے تو پھر تو جماعت برباد ہو جائے گی، پھر تو مسجد ویران ہو جائے گی. اگر سفر کی مسجد ہے تو 100 جماعت ہو. جیسے ایئرپورٹ پہ 2 آدمی آتے ہیں جماعت کی، وہ چلے گئے 4 اور آ گئے، 4 چلے گئے 8 اور آ گئے، وہ تو کوئی منع نہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمت فرما. یا اللہ بلاد اسلامیہ پہ اپنی رحمت فرما. یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ دین کے جتنے مدارس ہیں، معاہد ہیں، معابد ہیں، ان کی اور علماء کی، تبلیغ والوں کی، دین والوں کی، کام کرنے والوں کی، سب کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.